جانے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک ڈرامہ رچایا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی درخواستیں دیں، جیسے کہ ہمارے دیہاتی کلچر میں جب کوئی قتل کر دیتا ہے تو اپنے قتل کے جرم کو چھپانے کے لیے مقتول پارٹی پہ کراس ایف آئی آر کر کے پورے مقدمے کی کارروائی کو متنازع بنانا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی نے جب یہ درخواستیں دی تو الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ویریفائیبل ایویڈنس ہے مسلم لیگ نون کے خلاف تو آپ اسے کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ایویڈنس نہ ہمیں پیش کی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ وہ اپنا جو کیچڑ ہے وہ دوسروں پر پھینک کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے ویسا ہی گناہ سب نے کیا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی ہمیں کوئی ہمارے خلاف ایویڈنس یا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو پیش نہیں کر سکی جس کے لیے ہم جواب دیں، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہماری ممنوعہ فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو برائے مہربانی اگلے 7 دنوں کے اندر آپ اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن آپ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے قوم کو جواب دہ ہیں اور ہم آپ کو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے، چونکہ غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک دشمن ذرائع سے حاصل کی جانے والی فنڈنگ کو پی ٹی آئی مسلسل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے، مخالفین کی کردار کشی کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ نے ثابت کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی تمیز، اخلاق اور اہلیت نہیں رکھتے۔ جس ملک کا اتنا بدتمیز اور بد زبان وزیر اعظم ہوگا اس ملک کی دنیا میں کیا عزت ہوگی۔ عمران نیازی صاحب اپنے نوجوانوں کی، اپنے فالوورز کی جو بیرونی ہاتھوں اور بیرونی لابیز کے ایجنڈے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کلا کما ہو جائے۔ کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا، ہم تمام جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے تحریری طور پر بھی اپنے چیف الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر دیا ہے، ہمارے جسٹس شیل ہیں ہم، ورنہ ان سے اب زبردستی تلاشی لی جائے گی۔ پاکستان دشمن ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے پاکستان کی جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمارے ملک دشمنوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جماعت کو فنڈنگ کی تاکہ پاکستان کچھ ایسے موڑ کا خدا نخواستہ لے آئے جس کو دوبارہ ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس عمران خان کی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ عدم اعتماد کے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے اور اس ملک اور اس عوام کی جو ہے جان چھڑوائیں گے اس شخص سے۔ کل کی ان کی تقریر ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس اور شرمندہ تقریر کر سکتا ہے، اور یہ اس کی ہار کے اسباب ہیں۔ جب ایک شخص ہار رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے جو اس نے کل کی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہم ہٹائیں گے، اور ہم اس بات کا بھی حساب لیں گے
کہ جو شوکت خانم کے لیے فنڈنگ آئی ہے باہر کی ممالک سے ان کے لیے، انہوں نے اپنے کچن چلانے کے لیے، اپنے پارٹی چلانے کے لیے، انہوں نے اپنی والدہ کے نام کو استعمال کر کے غریب لوگوں کے علاج کے لیے جو پیسے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی اور اپنے کچن چلانے کے لیے ان پیسوں کو خرچ کیا ہے۔ کہیں نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت ہے، کوئی سسٹم ہے، تو ہم آج جو کھڑے ہیں تمام کے تمام سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اس لیے کہ عمران خان اور اس کے ٹورے نے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے یعنی یہ فارن فنڈنگ کیس کو ڈیل کر رہا ہے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا اتنا وقت لگے، یہ کسی اور مقدمے میں لگ سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو، اور اس لیے ہم آج یہاں پہ یہ دوسری دفعہ ہے، ہم پہلی دفعہ بھی آ چکے ہیں، اس کا بھی وقت گزر چکا ہے۔ پھر عمران نے جو زبان استعمال کی، میں اس کی اتنی سی بات ضرور کروں کہ چاہے ہم شکر خدا کا لاکھ لاکھ کہ ہم نے اس کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا، ورنہ دنیا ہنسے گی، کیا وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے، الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو وہ یاد کرتے ہیں جو اس ملک کو چلا چکے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ایسی بات کر نہیں سکتے، لیکن اخلاق بھی ہوتا ہے اور ملک کو بھی چلانا ہوتا ہے، ملک کے بڑوں کا انداز ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، اور اس کو جتنا جلد تک گھر پہنچ جائے، یعنی اس کو گھر بھیج دے، یہ خوشی کی بات ہوگی۔ اس ملک پہ اگر کوئی رحم کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ بھی اس ملک کے لیے نقصان ہے جب عمران رہے گا، اس کو چلتا کرنا ہر ایک کا فرض بنتا ہے، ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ سب کو بھی یہ احساس دلایا جائے کہ ایک شخص سسٹم پہ گلا کرتا ہے، تو اس بات کا گلا کرتا ہے کہ تازہ فیصلہ نہیں چلتا، اور جب اس کے خلاف کیس آتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے کہ 7 سال تک معاملہ زیر التوا رکھتا ہے، اور اس میں درجنوں کے حساب سے التوا کی درخواستیں داخل ہوتی ہیں اور پیشی کی جاتی ہے۔ اس شخص کے کردار کا، عمل کا، قول کا، اس کی جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ الیکشن کمیشن کو ہم اکٹھے ہو کے ریکویسٹ کریں، اگر کیس بنتا ہے، اگر جو اکبر بابر نے کیس فائل کیا ہوا ہے بنتا ہے تو اس کو ولاؤ کریں، اور اگر نہیں بنتا تو تلوار اسے ہٹا لیجیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 15 تاریخ کی ہیئرنگ ہے، 15 تاریخ کو کیا کرتا ہے یا 15 تاریخ کے بعد کیا کرتا ہے۔ اس کیس کے اوپر قوم کی نظریں ہیں، پورے ہماری کمیونٹی کی نظریں ہیں، بلکہ عدالتوں کی نظریں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں قائدین کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات آپ نے کی، جو وہی زبان آپ نے استعمال کی، یہ آپ کے بڑوں کی طرف سے جو آپ کو تربیت دی، یہ اس تربیت کا جو ہے نا وہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا تربیت دی گئی۔ ہم کو یہ تربیت نہیں دی گئی، اس لیے ہم اس بات کا جواب بھی دینا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور میں اس میں ذرا 2 باتوں کا اضافہ کروں۔ کمیشن سے استدعا کی ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استدعا کرنا چاہوں گا کہ ایک صحافی رانا ابرار صاحب نے غلطی کی کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے غیر ملکی تحائف کا حساب پوچھ لیا۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب قوم کو یا عدالت کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے کتنے غیر ملکی تحائف وصول کیے ہیں۔ میں شفافیت کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے اصولوں کے لیے، گڈ گورننس کے اصولوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ استدعا کروں گا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کروں گا کہ برائے مہربانی وہ وزیر اعظم کو حکم دیں، چونکہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر سماعت ہے، کہ وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ذاتی طور پہ شکست کھا چکے ہیں اور اگلے سوال اس کی بنا کامیاب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے جو کمیشن کا کافی نظام آ کر انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے
نے کہا کہ 7 سالوں سے جو فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے اس کا فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے اس ملک کے اصل چور کون ہیں اور کن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کی سیاست جمہوریت اور افرادیت میں تجزیہ ہوا ہے۔ کامل ملک صاحب اور احسن اقبال صاحب سے آپ سے ایک سوال ہے صاحب نے اس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن نے دیے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے حاصل کیا ریکارڈ اسٹیٹ بینک سے اور تمام چیزیں ریکارڈ پر آ گئی، لیکن اس کرپشن کی جو نوعیت ہے وہ پبلک انٹرسٹ کی ہے اور ہم اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو پیسہ ممنوعہ ذرائع سے بین الاقوامی لابی سے حاصل کیا گیا اس سے پاکستان کے سیاسی نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہم سب کی کردار کشیاں کی گئیں، ہمارے خلاف مہمیں چلائی گئیں، تو ہم اس سے متاثرہ فریق ہیں۔ اس لیے پبلک انٹرسٹ کا یہ کیس ہوتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں مطالبہ کریں